بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کروڑوں سر ہے جنہیں بچاتی ہے نمازیں، جو بچائے نماز اس سے سر حسین کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، 8 محرم الحرام کا دن کربلا کی تپتی ریت پر ایک اور قربناک دن لے کر آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کے قافلے کو کربلا میں آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے۔ چاروں طرف دشمن کی فوجوں نے خیموں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور پانی کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ نہر فرات سے پانی لانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ دشمن کی نیت صاف ظاہر ہو چکی تھی، یا تو حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ 8 محرم کا سورج بھی کربلا کی تپتی زمین پر نکلا، مگر امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں سکون نہیں تھا۔ بچے پیاس ہی نڈال تھے، خواتین کے چہرے زرد پڑ چکے تھے اور جوانوں کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، لیکن ان سب کے دلوں میں ایک ہی بات تھی، دین بچانا ہے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ صبح کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا، انہیں پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف بھیجا۔ عباس علمدار نے بہت ہمت کے ساتھ دشمن کے نرخے کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن دشمن نے سخت مزاحمت کی۔ کئی بار پانی لانے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ مل سکی۔ اس دن بچوں کی پیاس اور بڑی، علی اصغر کا گلا خشک ہونے لگا اور سیدہ سکینہ ہر وقت پانی پانی کی فریاد کرنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دن اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ان سے بات کی اور انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو رات کی تاریکی میں چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے، تم سب آزاد ہو، لیکن وہ جانسار ساتھی جنہوں نے حق کے لیے قربانی کا فیصلہ کیا تھا، سب امام حسین پر قربان ہونے کو تیار تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور دیگر جوانوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا عہد دوبارہ کیا۔ دوسری طرف یزید کے لشکر میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ عمر بن سعد کو سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا اور اس نے کربلا کے میدان کو مکمل طور پر گھیر لیا تھا۔ نہر فرات پر پہرا سخت کر دیا گیا تھا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پانی نہ پی سکے۔ 8 محرم کو ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری بار پیغام بھیجا کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ عزم یزیدی فوج کے لیے خطرے کی گارنٹی تھا، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اس دن دشمن کا دباؤ بڑھتا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے خیموں کے ارد گرد خندق کھودنا شروع کی تاکہ رات کو دشمن حملہ نہ کر سکے۔ خندق میں آگ جلائی گئی تاکہ دشمن نزدیک نہ آ سکے۔ دشمن کے جاسوس مسلسل خیموں کے قریب آتے، حالات کا جائزہ لیتے، مگر امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے صرف اللہ کا نام اور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب مسلسل بچوں کو تسلی دے رہی تھی، سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر چپ کراتی اور خواتین کو ہمت دلاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی بہادری کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی خواتین کا صبر
اور حوصلہ بھی مثال بن گیا۔ 8 محرم کی شام کو ایک اور دردناک منظر پیش آیا۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، وہ پانی کے لیے بلبلاتے تھے، مگر ماں باپ کے پاس صرف آنسو تھے۔ حضرت علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کے نواسے پر کیا گزر رہی ہے۔ رات کو امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے خیمے کے دروازے پر پہرا دینے والوں کو ہدایت دی کہ ہوشیار رہیں، کیونکہ دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ خیموں میں رات کو عبادت اور دعائیں جاری رہیں اور سب نے اگلے دن کے لیے تیاری شروع کر دی۔ یہ رات یعنی 8 محرم کی رات اہل بیت کے لیے ایک طرح سے آخری رات تھی، جس میں انہیں کچھ وقت عبادت، بچوں کے ساتھ محبت اور اپنے خونی رشتوں کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ کل کا دن بہت سخت ہوگا، مگر یہ قربانی دین کی بقا کے لیے ہوگی۔ 8 محرم کو ہی حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی کہ اگر اجازت دیں تو حملہ کرے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرو، وقت آنے والا ہے۔ یزید کی لشکر میں شام سے اور بھی کمک پہنچی۔ اب ہزاروں کی تعداد میں فوجی موجود تھے، جن کا مقصد صرف ایک تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو سرنگو کرنا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ تعداد سے نہیں ڈرتے۔ آخر کار 8 محرم کی رات مکمل ہوئی۔ خیموں میں سکینہ سوئی نہ تھی، علی اصغر کی سانسیں سست تھی، خواتین کی آنکھوں سے نیند روٹ چکی تھی اور جوانوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی اور ان کی آنکھیں اشکبار تھی۔ یہ دن 8 محرم ظاہری طور پر جنگ سے پہلے کا دن تھا، مگر حقیقت میں یہ وہ دن تھا جب اہل بیت کی سب سے بڑی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ پانی بند تھا، دشمن کا نرغہ سخت ہو چکا تھا اور قربانی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔